یہ ہے آبادی کے اعتبار سے مسلم دنیا کا سب سے بڑا ملک انڈونیشیا۔ امریکہ اور بھارت کے بعد دنیا کے تیسرے بڑے جمہوری ملک اور تیزی سے ترقی پذیر انڈونیشیا کے عروج کو بیجنگ سے واشنگٹن تک نوٹ کیا جا رہا ہے۔ اور یہ ہیں صدر جوکو وڈوڈو، جنہوں نے گزشتہ ایک دہائی میں اس ملک کی قسمت بدل دی۔ تو کیا امریکہ اور چین جیسی دو عالمی طاقتوں کے مابین سخت کشیدگی کے ماحول میں انڈونیشیا عالمی سٹیج پر اپنا جائز مقام اور اثر و رسوخ حاصل کر پائے گا؟ اور کیا اس کی مضبوط اقتصادی ترقی کا سفر یوں ہی جاری رہ سکے گا؟ اس ویڈیو میں ہم یہ بھی سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ انڈونیشیا اتنا اہم کیوں ہے۔ انڈونیشیا شاید دنیا کے سب سے اہم لیکن کم سمجھے جانے والے ممالک میں سے ایک ہے۔ انڈونیشیا کے بغیر نکل کی تعداد کافی نہیں ہوگی۔ الیکٹرک گاڑیوں اور توانائی کو محفوظ کرنے جیسے انرجی ٹرانزیشن کے اہم حصوں کے لیے یہ فطری طور پر باہمی گفتگو شروع کرنے والا ملک ہے، اسٹریٹجی کے اعتبار سے مغرب اور چین کے درمیان۔ تو آئیے بزنس بیونڈ کی اس ویڈیو میں انڈونیشیا کی اقتصادی ترقی کا جائزہ لیتے ہیں۔ یہ بظاہر انڈونیشیا کے روشن مستقبل کا ایک ویژن ہے، نوسنتارا، ملک کا نیا ملٹی بلین ڈالر دارالحکومت۔ اس کی تعمیر ایک جنگل میں شروع کی گئی۔ ناقدین کا کہنا ہے کہ یہ نامکمل دیوہیکل شہر پیسے کا ضیاع ہے، لیکن اس کے سب سے بڑے حامی صدر جوکو وڈوڈو کا کہنا ہے کہ یہ ملک کے نئے حاصل کردہ اعتماد اور بڑھتی ہوئی طاقت کی عکاسی کرتا ہے۔ جوکو وڈوڈو نے اس ملک کی ایک دہائی کا تعین کیا ہے۔ ان کا دور اقتدار سن 2014 میں شروع ہوا اور رواں برس اپنے اختتام کو پہنچا۔ وڈوڈو کی سوانح عمری لکھنے والے بین بلینڈ کا کہنا ہے کہ وڈوڈو اور ان کی مقبولیت کو سمجھنے کے لیے ان کا فرنیچر بنانے والا اور چھوٹے کاروبار کے مالک کے طور پر پس منظر سمجھنا بہت ضروری ہے۔ لوگ محسوس کرتے ہیں کیونکہ جوکو عام پس منظر سے تعلق رکھتے ہیں اور انہوں نے ملک کے سب سے اعلیٰ عہدے تک پہنچنے کے لیے اپنا راستہ بنایا۔ لوگ محسوس کرتے ہیں کہ وہ ان کی ضروریات کو سمجھتے ہیں اور ان کی پالیسی بنیادی ڈھانچے کی ترقی پر مرتکز رہتی ہے۔ وہ بنیادی صحت اور تعلیمی خدمات میں بہتری لانے کی کوشش کر رہے ہیں جو ماضی میں بہت اچھے معیار کی نہیں تھی۔ اقتصادی ترقی وڈوڈو کی صدارت میں ان کی توجہ کا مرکزی نقطہ رہا، اور اگر اس کو ایک لفظ میں بیان کیا جائے تو وہ ہے بنیادی ڈھانچے کی ترقی۔ جوکو وڈوڈو کی حکومت نے شروع سے ہی بنیادی ڈھانچے کو ترجیح دی۔ سن 2014 میں اقتدار سنبھالنے کے بعد سے سڑکوں، بندرگاہوں اور ریلوے کی ترقی جیسے منصوبوں پر اخراجات تقریباً 3 گنا بڑھ گئے، چاہے یہ ملک کی تیز رفتار ٹرین سروس، ووش ہو یا نیا دارالحکومت۔ صدر کے خصوصی منصوبوں نے بلا شبہ اپنا ایک اثر ضرور چھوڑا ہے۔ وڈوڈو چاہتے ہیں کہ نوسنتارا کاربن کے اخراج سے پاک اور ماحولیاتی لحاظ سے ایک پائیدار شہر بنے جو جکارتا کے بدلے دارالحکومت کی جگہ لیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جکارتا ڈوب رہا ہے مانوی طور پر، اور مختلف مسائل جیسے کہ آلودگی، ٹریفک کا رش، زیادہ آبادی اور ناقص پبلک ٹرانسپورٹ کی وجہ سے۔ لیکن جس طرح سے نئے دارالحکومت سے متعلق منصوبوں کا اعلان عجلت میں کیا گیا، بعض لوگ اسے دیوانے کا خواب قرار دیتے ہیں۔ منصوبوں کو حقیقتاً کبھی بھی جامع طریقے سے ختم نہیں کیا گیا، اور اس بات کا خطرہ ہے کہ ان منصوبوں سے متعلق بہت سی ایسی خواہشات ہیں جو کبھی پوری نہیں ہو سکتی۔ اور مجھے لگتا ہے کہ جوکو وی نے جس انداز میں اس کا اعلان کیا وہ بالکل وہی طریقہ ہے جس کے تحت جوکو وی نے بہت سی دوسری پریشانیوں کا سامنا بھی کیا۔ اس کے باوجود ایک دلیل یہ ہے کہ نوسنتارا وڈوڈو کے ویژن اور فیصلہ کن کارروائی کا نتیجہ ہے، اور انڈونیشیا کو اسی کی ضرورت ہے۔ ماضی میں بہت سے صدور اس کے بارے میں بات کر چکے ہیں، لیکن میرا اندازہ ہے کہ جوکو وی نے جو کام اپنے دیگر پیشروؤں سے مختلف طریقے سے کیا وہ تھا اس کام پر توجہ مرکوز کرنا۔ اور یہ بات ناقابل تردید ہے کہ بہت سی نئی سڑکیں، ہوائی اڈے، پل، ڈیم، پاور اسٹیشنز بنائے گئے ہیں، اور یہ وہ چیز ہے جس پر جوکو وی کو خود بہت فخر ہے۔ میں ان کے دفتر میں ان کے ساتھ بیٹھ چکا ہوں۔ جب وہ اپنا آئی پیڈ نکالتے ہیں تو اعداد و شمار دکھاتے ہیں کہ کتنے کلومیٹر سڑک بن چکی ہے۔ اس نئے دارالحکومت کا افتتاح 17 اگست کو انڈونیشیا کے یوم آزادی کے موقع پر ہو چکا ہے، اور اس منصوبے کا سہرا بلا شبہ جوکو وڈوڈو کے سر ہی جائے گا۔ وڈوڈو کی ملکی اقتصادی پالیسی بنیادی ڈھانچے کی ترقی سے بیان کی جا سکتی ہے، اور ان کی تجارتی پالیسی ایک اہم چیز کے ارد گرد گھومتی ہے، اور وہ ہے نکل۔ نکل ایک طویل عرصے سے عالمی سطح پر اہم رہا ہے، خاص طور پر اسٹین لیس اسٹیل بنانے کے لیے، لیکن آج کل یہ صنعتوں کی گرین ٹرانزیشن کے سفر میں ایک اہم جزو ہے۔ عالمی معیشت میں اس کی اہمیت بڑھنے کی وجہ یہ بھی ہے کہ نکل کی ابھرتی ہوئی مارکیٹ بیٹریوں سے جڑی ہوئی ہے۔
بنیادی طور پر موبائل فونز اور لیپ ٹاپس میں استعمال ہونے والی لیتھیم آئن بیٹریاں، لیکن تیزی سے بڑھتی ہوئی الیکٹرک گاڑیوں میں بھی ان کا استعمال ہوتا ہے، جو آئندہ آنے والے سالوں اور دہائیوں میں ایک بڑی مارکیٹ ہے۔ یہ ہے ہیری فشر، آسٹریلیا میں مقیم نکل کے ایک ماہر۔ نکل لیتھیم آئن بیٹریوں کے اندر کیمسٹری کا ایک اہم حصہ بنتا ہے، خاص طور پر لمبی رینج والی گاڑیوں اور اعلیٰ کارکردگی والی ایپلیکیشنز میں۔ وڈوڈو کے اقتدار سنبھالنے سے پہلے بھی انڈونیشیا میں نکل کے ذخائر موجود تھے، لیکن ان کے دور اقتدار میں ملک نے نکل کی عالمی پیداوار میں سر فہرست مقام حاصل کیا۔ یہ ملک 2018 کے بعد سے دنیا کا سب سے بڑا نکل پروڈیوسر ہے، اور اس کے بعد سے ہر سال اس کے غلبے میں اضافہ ہوتا آیا ہے۔ آج انڈونیشیا نکل کی مجموعی عالمی پیداوار کا نصف سے زیادہ حصہ پیدا کر رہا ہے، جو فلپائن اور روس سمیت باقی تمام ممالک سے زیادہ ہے۔ اب وہ نکل پیدا کرنے والا ایک بہت بڑا ملک ہے، اور آنے والے سالوں میں نکل کی تقریباً عالمی سپلائی بنیادی طور پر انڈونیشیا سے ہی آئے گی۔ اس لیے انڈونیشیا نکل مارکیٹ اور توانائی کی وسیع تر منتقلی کے لیے بہت اہم ہے۔ انڈونیشیا اپنے نکل کے ذخائر کی زیادہ سے زیادہ قیمت حاصل کرنے اور اس سے حاصل ہونے والی دولت کو ملک میں رکھنے کے لیے پرعزم ہے، اسی لیے انہوں نے اسے برآمد کرنے پر پابندی لگا دی ہے۔ 2014 میں انہوں نے نکل کی برآمدات پر پابندی کا اعلان کیا، جو مختلف وجوہات کی بنا پر 2014 اور 2020 کے درمیان مرحلہ وار کیا گیا تھا، لیکن اس پابندی نے مؤثر طریقے سے مقامی طور پر نکل کے پیداوار کنندگان کو مجبور کیا کہ وہ نکل کی مصنوعات کو صرف ایکسپورٹ کرنے پر توجہ دیں۔ نکل کی برآمد کو محدود کرنے کی پالیسی دراصل وڈوڈو سے پہلے کی ہے۔ ماری ایلکا پانگبسٹو 2009 میں وزیر تجارت تھیں، جب حکومت نے پہلی بار نکل کی برآمد پر پابندی کے ارادے کا اشارہ دیا۔ ہم نے ان سے اس قانون کی اصل وجہ کے بارے میں پوچھا۔ In 2009, when we were still in government, we passed a law. It was the coal and mining law. 2009 میں جب ہم ابھی حکومت میں تھے، ہم نے کوئلوں اور کان کنی کا ایک قانون پاس کیا، جس میں ہمارے خام مال کی معدنی برآمدات کی ویلیو ایڈیشن بڑھانے کی اہمیت کے بارے میں بات کی گئی تھی، اور ایک ٹائم لائن تھی کہ ہم 2014 تک نکل کی برآمدات کو محدود کرنا شروع کر دیں گے۔ لہٰذا 2009 سے 2014 تک یہ تمام کانکن کمپنیوں کے لیے ایک پیشگی وارننگ تھی، تاکہ وہ یہ سوچیں کہ وہ مستقبل میں کس طرح سرمایہ کاری کرنے جا رہی ہیں۔ انڈونیشیا کی پالیسی وسائل سے مالا مال قوم کے طور پر اس کی تاریخ سے واضح طور پر متاثر ہے، جسے ڈچ استعمار نے بے رحمی سے لوٹا تھا۔ ڈچ استعمار نے اپنی لوٹ کھسوٹ کو لبرل معیشت کا نام دیا تھا، جسے انڈونیشیا میں بہت سے لوگ اپنے لوگوں اور وسائل کے استحصال، چوری اور غلط استعمال کے طور پر دیکھتے ہیں۔ نتیجتاً انڈونیشیا غیر ملکی سرمایہ کاری سے کافی حد تک محتاط ہے۔ انڈونیشیا کا آئین لوگوں کے فائدے کے لیے قدرتی وسائل کے بارے میں بات کرتا ہے۔ کیا یہ سوشلزم اور انڈونیشیا میں زمین اور وسائل کی بہتر تقسیم کی ضرورت کی طرف اشارہ کرتا ہے؟ اور یہی وہ چیز ہے جو غیر ملکی سرمایہ کاری کو ایک ایسی مشتبہ چیز بناتی ہے جو انڈونیشیا کے لوگوں اور اس کے وسائل کا ممکنہ طور پر کافی استحصال کر سکتی ہے۔ انڈونیشیا کی نکل انڈسٹری اب اپنے حجم کے لحاظ سے مکمل تبدیل ہو چکی ہے، خاص طور پر اس وقت کے مقابلے میں جب پہلی بار برآمدات پر پابندیاں عائد کی گئی تھیں۔ یہ پالیسی انڈونیشیا کے آج کے مقام کے لیے واقعی کلیدی ہے، اور یہ ملک میں سپلائی میں بڑے پیمانے پر سرمایہ کاری کے لیے بہت مؤثر رہی ہے، جو آج بھی ہو رہی ہے۔ ہم اب بھی ہر وقت نئے منصوبوں کا اعلان ہوتے دیکھ رہے ہیں۔ سپلائی کی توسیع تیزی سے جاری ہے، اور ہم ترقی کے مزید ابتدائی مراحل دیکھنا شروع کر رہے ہیں۔ انڈونیشیا کے لیے ہدف بہت واضح ہے، منافع بخش مرحلے کو مزید مضبوطی دینا۔ اس کا مطلب ہے کہ ملک میں بیٹری اور الیکٹرک گاڑیوں کی پیداوار کے لیے سرمایہ کاری کو راغب کرنا۔ اس سال LG انرجی سولوشنز اور ہنڈائی انڈونیشیا میں بیٹریوں کی پیداوار شروع کرنے کی منصوبہ بندی کر رہے ہیں، اور ہنڈائی اس سال ملک میں شروع ہونے والی الیکٹرک وہیکلز کی پیداوار پر بھی غور کر رہی ہے۔ ہم اس بھاؤ میں زیادہ سے زیادہ رفتار دیکھنا شروع کر رہے ہیں۔ لیکن برآمدات پر پابندی بذات خود نیچے کے دھارے کی صنعتوں کی ترقی کی ضمانت نہیں دیتی۔
یہ صرف برآمدات پر پابندی عائد کرنے کے بارے میں نہیں ہے. آپ کے پاس ایک ایسا نظام ہونا ضروری ہے جو نیچے کی دھارے کی صنعتوں کو ترقی کے قابل بناتا ہو، اور سب سے اہم یہ ہے کہ آپ کے پاس علاقائی یا عالمی مارکیٹ ہونا ضروری ہے، کیونکہ آپ کو انسانی وسائل کی بھی ضرورت ہے جو آپ کی اپنی زیریں صنعتوں کی پائیدار ترقی میں معاونت کرتے ہیں. انڈونیشین نکل کی صنعت کے حوالے سے اور بھی سوال اٹھائے جاتے ہیں، جیسے کہ اس پر ایک حد سے زیادہ انحصار کا خطرہ. 2022 اور 2023 میں انڈونیشیا کو فائدہ پہنچانے والی اشیاء کی تیزی دراصل ختم ہونے لگی ہے. انڈونیشیا میں عام طور پر جب ہمارے پاس اجناس کی قیمتیں زیادہ ہوتی ہیں تو یہ کچھ فریقین کو فائدہ پہنچانے کا باعث بنتی ہیں. جیسے جیسے یہ زور کم ہوتا جاتا ہے، ہم بنیادی طور پر دیکھتے ہیں کہ اس کی شرح نمو پر بھی کچھ اثر پڑتا ہے. یہ لاونیا وینکٹیشورن ہے، ایک ماہر معاشیات جن کی موجودہ توجہ جنوب مشرقی ایشیا پر ہے. وہ کہتی ہیں کہ انڈونیشیا کی برآمدات میں تنوع کی کمی کا مطلب ہے کہ اشیاء کی گرتی ہوئی قیمتیں اسے سخت متاثر کر سکتی ہیں. اشیاء کے علاوہ دیگر برآمدات کی نمو کافی کمزور رہی ہے. میرے خیال میں یہ کافی کمزور رہنے کا امکان ہے کیونکہ انڈونیشیا کی برآمدات زیادہ تر اشیاء پر مرکوز ہیں اور پھر ماحولیاتی اور حفاظتی معیارات کے معاملات بھی اہم ہیں. نکل انڈسٹری پر نظر رکھنے والے توقع کرتے ہیں کہ ماحول دوست ٹیکنالوجی کی جانب منتقلی کی وجہ سے اشیاء کی مانگ میں اضافہ ہوتا رہے گا، لیکن اسے پائیدار طریقے سے تیار کرنا انڈونیشیا کی مستقبل کی کامیابی کے لیے ضروری ہے، اور ایسا نہ کرنے پر انڈونیشیا کو تنقید کا نشانہ بھی بنایا جا چکا ہے. یہ باقی دنیا کے لیے توجہ کا ایک بڑھتا ہوا معاملہ ہے کہ آیا وہ انڈونیشیا سے ایک پائیدار نکل حاصل کر سکتے ہیں جو مغرب میں الیکٹرک گاڑیوں میں استعمال کیا جا سکتا ہے اور جو بڑی کار ساز کمپنیوں کی ماحولیاتی ذمہ داریوں سے متعلق ضروریات کو پورا کر سکتا ہے. میرے خیال میں اس حوالے سے وقت کے ساتھ ساتھ ترقی کی جائے گی، لیکن ان میں سے کچھ ماحولیاتی مسائل پر قابو پانے میں کافی وقت لگے گا. انڈونیشیا نے ایلومینیم کی تیاری کے لیے درکار باکسائٹ کی برآمد پر بھی پابندی عائد کر دی ہے اور تانبے کی برآمد کو بھی محدود کر دیا ہے. یہ سب براہ راست غیر ملکی سرمایہ کاری یا FDI کو راغب کرنے کے منصوبے کا حصہ ہے. انڈونیشیا جیسی ترقی پذیر معیشتوں کے لیے FDI بہت اہم ہے. انڈونیشیا میں FDI کے شعبے میں سرمایہ کاری کا بہاؤ مضبوط رہا ہے. ہم نے کووڈ کی عالمی وبا کے بعد سے اس میں مزید اضافہ دیکھا ہے. یہ مجموعی طور پر FDI کا بلندی کی جانب رجحان ہے. اب اس بہاؤ کا رخ بنیادی طور پر معدنیات اور کانکنی کے شعبوں کی طرف ہے، اور میرے خیال میں یہ جزوی طور پر حکومتی پالیسیوں کا نتیجہ ہے. FDI کو مزید شعبوں میں وسیع کر کے اس کو مزید بڑھایا جا سکتا ہے. انڈونیشیا میں FDI مستحکم رہی ہے، لیکن کووڈ کی عالمی وبا اور نکل کی برآمد پر مکمل پابندی کی وجہ سے اس میں تیزی سے اضافہ دیکھا گیا. پچھلے سال یہ تقریباً 50 بلین امریکی ڈالر کی بلند ترین سطح پر پہنچ گئی. لیکن کیا یہ انڈونیشیا کے لیے کافی ہے؟ اس پر غور کریں. گولڈن انڈونیشیا 2045 ویژن، یہی وہ ترقیاتی پروگرام ہے جسے وڈوڈو نے 2019 میں شروع کیا تھا. یہ ویژن انڈونیشیا کے لیے 2045 میں اپنی آزادی کی 1 صدی مکمل ہونے پر ایک خوشحال ترقی یافتہ معیشت بننے کا ہدف طے کرتا ہے. قومی مجموعی پیداوار یعنی GDP کے پیمانے کی بنیاد پر دنیا کی موجودہ ٹاپ 10 معیشتیں یہ ہیں. انڈونیشیا ان میں 7ویں نمبر پر ہے، لیکن لندن میں قائم اکاؤنٹنگ اینڈ آڈیٹنگ فرم PwC کی ایک رپورٹ کے مطابق انڈونیشیا 2050 تک اس فہرست میں 4تھے نمبر پر آ جائے گا، اور یہ اس اعتبار سے صرف چین، بھارت اور امریکہ سے پیچھے رہ جائے گا. اگر انڈونیشیا کو یہ مقام حاصل کرنا ہے تو اس کے لیے مضبوط GDP کی شرح نمو انتہائی اہم ہے، اور انڈونیشیا میں GDP کی ترقی دراصل بحث کا ایک مقبول موضوع ہے. وڈوڈو کے جانشین کی تلاش کے لیے حالیہ صدارتی انتخابی مہم کے دوران امیدواروں نے اس بات پر بحث کی کہ کون 7% یا اس سے زیادہ سالانہ ترقی کی شرح حاصل کر سکتا ہے. اس انتخاب کے فاتح ٹھہرے پرابو سوبیانتو. ان کا دعویٰ ہے کہ وہ 5 سالوں میں ترقی کی 8% شرح حاصل کریں گے. انڈونیشیا میں تقریباً 20 سالوں میں اتنی زیادہ ترقی نہیں ہوئی ہے. پچھلی دہائی کے دوران صرف کورونا کی عالمی وبا کے علاوہ یہ شرح نمو مسلسل 5% کے قریب ہی رہی، اور اگلے چند سالوں تک بھی اسی سطح پر رہنے کا امکان ہے. مجھے یقین ہے کہ 7 سے 8% شرح نمو کی رفتار ناممکن نہیں ہے، لیکن اس کا انحصار کچھ اہم حصوں پر ہے جنہیں ہمیں تعمیر کرنے کی ضرورت ہے. یہ انڈونیشیا کے سابق وزیر تجارت گیتا ویر چوان ہیں.
ان کا کہنا ہے کہ انڈونیشیا کی معیشت کو ترقی یافتہ معیشت بننے کے لیے بہت سے معیارات پر ڈرامائی طور پر بہتری لانے کی ضرورت ہے، لیکن ان کے خیال میں چند چیزیں FDI کی طرح اہم ہیں۔ انڈونیشیا کی سیاسی غیر وابستگی کی تاریخ دیکھتے ہوئے دو ممالک اس سلسلے میں خاص طور پر اہم ہیں، دنیا کی دو بڑی معیشتیں چین اور امریکہ۔ سن 2014 میں امریکہ نے انڈونیشیا میں چین کے مقابلے میں نسبتاً زیادہ FDI انویسٹ کی، لیکن حالیہ برسوں میں چینی آمد نے امریکہ سے آنے والی سرمایہ کاری کو نمایاں طور پر پیچھے چھوڑ دیا ہے۔ پچھلے سال انڈونیشیا میں چینی FDI امریکہ سے تقریباً 5 گنا زیادہ تھی، جس کا زیادہ تر حصہ نکل پروسیسنگ پر جاتا تھا۔ گیتا ویر جوان نے نشاندہی کی کہ انڈونیشیا میں چینی FDI اب بھی اتنی نہیں ہے جس کا چین نے ایک دہائی قبل وعدہ کیا تھا، لیکن وہ انڈونیشیا کے لیے امریکی FDI کی اہمیت پر بھی زور دیتے ہیں۔ G7 ممالک میں امریکہ سمیت اب بھی کافی مقدار میں لیکویڈیٹی موجود ہے، اور یہ $100 ٹریلین سے زیادہ کی لیکویڈیٹی ہے۔ یعنی میرے خیال میں یہ ایک ایسا منظرنامہ ہے جہاں جنوب مشرقی ایشیا کے لوگوں کو زیادہ سے زیادہ آگاہ ہونے کی ضرورت ہے تاکہ انڈونیشیا یا جنوب مشرقی ایشیا جیسی جگہوں پر سرمایہ کی تشکیل ہو سکے۔ انڈونیشیا کی بڑھتی ہوئی اقتصادی اہمیت اس کی بڑھتی ہوئی جغرافیائی سیاسی اہمیت سے ہم آہنگ ہے۔ ایسے میں جب صدر جوکو وڈوڈو نے اپنی زیادہ تر توجہ معیشت پر مرکوز رکھی، اب نئے صدر سوبیانتو کو عالمی سطح پر ملک کے لیے بدلتے ہوئے کردار کی طرف جانا پڑے گا۔ نئے انڈونیشیائی صدر کے لیے چین اور امریکہ کے مابین بڑھتی ہوئی کشیدگی میں ان دونوں کے ساتھ اپنے ملک کے متوازن تعلقات قائم رکھنا ایک اہم چیلنج ہے۔ یہ ہے انریکا ناتالیگاوا، واشنگٹن ڈی سی میں سینٹر فار اسٹریٹجک اینڈ انٹرنیشنل اسٹڈیز میں جنوب مشرقی ایشیا پروگرام کے ایک ایسوسیٹ فیلو۔ جب آپ انڈونیشیا کے اپنے شراکت داروں کے ساتھ تعلقات دیکھتے ہیں تو وہ پیچیدہ ہیں۔ اگر آپ چین کو لے لیں مثال کے طور پر، اور انڈونیشیا اور چین کے درمیان اقتصادی تعلقات کی وسعت، سرمایہ کاری، تجارت، اشیاء اور خدمات کے لحاظ سے یہ ایک اہم رشتہ ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ اقتصادی تعلقات سیاسی عسکری میدان میں مایوسیوں یا اضطراب اور خاص طور پر بحیرہ جنوبی چین میں بیجنگ کے اقدامات کے حوالے سے انڈونیشیا کی پریشانیوں سے جڑے ہیں۔ چین کے ساتھ تعلقات کی اس پیچیدگی کا عکس امریکہ کے ساتھ تعلقات میں بھی موجود ہے۔ پھر جب آپ امریکہ کو دیکھتے ہیں تو یہ تقریباً الٹا ہے، جہاں سیاسی اور فوجی تعاون کی مقدار اور سطح کافی مثبت رہی ہے، لیکن جکارتا میں یہ احساس ہے کہ امریکی معاشی معاملات اور اقتصادی مصروفیات پر اتنا تعاون نہیں کرتا جتنا کہ ہو سکتا ہے۔ لیکن انڈونیشیا کی جغرافیائی، ثقافتی اور اقتصادی پوزیشن کا مطلب یہ ہے کہ وہ اب بھی دونوں ممالک کے ساتھ خوشگوار تعلقات برقرار رکھ سکتا ہے۔ میرے خیال میں دنیا میں استحکام کے لیے ہمیں انڈونیشیا جیسے ممالک کی ضرورت ہے جو بات چیت کر سکیں، جو چین اور امریکہ دونوں کے ساتھ سرمایہ کاری اور تجارت کر سکیں، کیونکہ یہ تعلق ایک ایسے وقت میں دنیا میں استحکام اور ایک دوسرے پر انحصار لاتا ہے جب دوسری صورت میں ہم واقعی تیز رفتار اور نقصان دہ اختلاف کا خطرہ مول لیں گے۔ میرے خیال میں انڈونیشیا فطری طور پر اس اسٹریٹجک جگہ پر پہنچنے والا ہے جہاں یہ حقیقت میں دو عظیم قوتوں کے درمیان بات چیت کر سکتا ہے، اور ہم اس وقت ایک بہت زیادہ کثیر قطبی دنیا میں رہتے ہیں جہاں میرے خیال میں زیادہ سے زیادہ بات چیت کرنے والوں کی ضرورت ہوگی۔ صدر پرابوو سوبیانتو سے توقع کی جاتی ہے کہ وہ وڈوڈو کے مقابلے میں خارجہ امور پر زیادہ توجہ مرکوز کریں گے۔ صدر جوکووی کی بہت زیادہ توجہ معیشت پہ مرکوز رہی ہے۔ ان کی خارجہ پالیسی کے بہت سے اقدامات کا تعلق بھی ملکی سیاسی معاملات سے رہا، اور ان کے بین الاقوامی اقدامات کا مرکزی نقطہ بھی ملکی اندرونی حالات ہی رہے۔ ایسے میں ہم توقع کر سکتے ہیں کہ صدر پرابوو کچھ بین الاقوامیت پر زیادہ توجہ دیں گے، اور خاص طور پر خارجہ پالیسی اور دفاع کے سلسلے میں مصروف عمل ہوں گے۔ اب وڈوڈو کے اقتدار کا وقت ختم ہو چکا ہے، اور انڈونیشیا کا عالمی سٹیج پر کردار نمایاں طور پر بدلے جانے کا امکان ہے۔ جہاں جوکو وڈوڈو کو انڈونیشیا کی معیشت کی بہتری کے لیے بڑے پیمانے پر کریڈٹ ملا ہے، وہاں پر پرابوو سوبیانتو کو کافی مشکل چیلنجز کی وراثت بھی ملی ہے۔
ان کی انتخابی مہم کے وعدوں میں سے ایک انڈونیشیا میں غذائی قلت اور بچوں کی نشو و نما کے اہم مسائل سے نمٹنے کی کوشش میں طلبہ کے لیے فری لنچ پروگرام متعارف کرانا تھا۔ یہ انڈونیشیا کے ہیومن کیپٹل یا انسانی سرمایہ کے حوالے سے درپیش ایک وسیع چیلنج کا حصہ ہے۔ اسی طرح صحت اور تعلیم کے مسائل وسیع تر معاشی بہبود میں کردار ادا کرتے ہیں۔ انڈونیشیا انسانی سرمایہ کے بہت سے اشاریوں پر اچھا سکور نہیں کرتا، لہٰذا تعلیم اور صحت میں سرمایہ کاری موجودہ کے ساتھ ساتھ انڈونیشیا کی درمیانی مدت کی ترقی کا ایک اہم حصہ بننے جا رہی ہے۔ ماری ایلکا پانگیسٹو انڈونیشیا کا بھارت کے ساتھ کچھ حد تک موازنہ کرتی ہیں، ایک اور معیشت جس میں ترقی کے وسیع امکانات موجود ہیں اور جسے صحت کی دیکھ بھال اور تعلیم میں سرمایہ کاری بڑھانے کی ضرورت ہے تاکہ اس کی نوجوان بڑھتی ہوئی آبادی کو پھلنے پھولنے کا ایک بہتر موقع فراہم کیا جا سکے۔ یہ واقعی اس بات کو یقینی بنانے پر منحصر ہے کہ ہم انسانی سرمایہ میں سرمایہ کاری کریں، اور یہ تعلیم اور صحت کے بارے میں ہے۔ تعلیم ایک بڑا شعبہ ہے جس کے ترقی کرنے کی ہمیں واقعی ضرورت ہے۔ ہمارے پاس مزید 15 سالوں کے لیے ڈیموگرافک بونس باقی ہے، اور یہ وہ چیز ہے جس کا ہمیں واقعی فائدہ اٹھانا ہے۔ گیتا ویرجوان کے لیے سب سے بڑا چیلنج دولت کی تخلیق ہے اور انڈونیشیا کو حقیقی معنوں میں ترقی یافتہ معیشت بنانا ہے۔ ہمارے ملک میں غربت کے مسئلے کا بندوبست کیا جا سکتا ہے۔ یہ 10% سے بھی کم ہے، یہ 10% سے زیادہ ہوا کرتی تھی، اور یہ مسلسل ملازمتیں پیدا کرنے کے قابل ہونے کی ہماری صلاحیت کا مرہون منت ہے۔ لیکن ہمیں اس بیانیے کو اس معنی میں دوبارہ بدلنے کی ضرورت ہے کہ ملازمت کی تخلیق کو ویلیو چین کی اعلیٰ سطح پر ہونا چاہیے۔ وہ چین کی نشاندہی کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ چین میں GDP کی فیصد ترقی گزشتہ 3 دہائیوں میں جنوب مشرقی ایشیائی ممالک جیسے انڈونیشیا سے بہت آگے نکل گئی ہے، اور اب وقت آ گیا ہے کہ اس تک پہنچا جائے۔ یہ کافی واضح ہے کہ ہماری کارکردگی چین کے مقابلے میں کم کیوں رہی۔ اس کی وجہ تعلیم اور بنیادی ڈھانچے میں کم سرمایہ کاری، گورننس اور مسابقت کی کمی ہے۔ لہٰذا میں اس بات پر بہت زیادہ توجہ مرکوز کر رہا ہوں کہ انڈونیشیا کو زیادہ تیز اور مزید مؤثر طریقے سے کام کرنے کے لیے کیا کرنے کی ضرورت ہے۔ اگر انڈونیشیا کی معیشت کو کامیابی سے چلانا ہے تو پرابھو سبیانتو کو بہت سے دوسرے اندرونی چیلنجوں سے نمٹنا پڑے گا، جس میں سب سے بڑا چیلنج کرپشن ہے۔ بین بلینڈ کا خیال ہے کہ انڈونیشیا کے معاشی تحفظ پسندی کے رجحان نے ملک کے اندر کچھ لوگوں کو اپنے لیے فائدہ اٹھانے کی ترغیب دی ہے۔ انڈونیشیا کے کارپوریٹ سیکٹر میں بہت سے لوگ جنہیں آپ اقربا پروری کے پروردہ سرمایہ دار کہہ سکتے ہیں، ان کے علاوہ بدعنوان سرکاری افسران اور ٹھیکیداروں نے انڈونیشیا کے اس احساس کا استحصال کیا ہے کہ اسے اپنے مفاد کے لیے اپنے وسائل کی حفاظت کرنے کی ضرورت ہے، لہٰذا معیشت کی حفاظت کے نام پر اکثر مخصوص مفاد پرست گروپوں کو فائدہ پہنچتا ہے۔ یہ صورتحال بدعنوان کاروباری لوگوں اور بدعنوان اہلکاروں کے لیے منافع اور غیر معمولی سرمایہ پیدا کرتی ہے۔ وڈوڈو پر کی جانے والی تنقید میں سے ایک کرپشن پر ان کا ریکارڈ ہے۔ انہوں نے ملک کے اندر ایک مشہور انسداد بدعنوانی ایجنسی کو ناکارہ بنا دیا، اور ناقدین کا کہنا ہے کہ بدعنوانی کا مسئلہ ان کے عہدے سنبھالنے کے بعد پہلے سے بڑا ہے۔ ابھی بھی بدعنوان وزراء کے خلاف تحقیقات جاری ہیں، اور ہم اب بھی دیکھ رہے ہیں انتہائی اعلیٰ درجے کے لوگوں سے بھی بدعنوانی کی تحقیقات کی جا رہی ہیں۔ لہٰذا میں سوچتا ہوں کہ سفر کی سمت کے بارے میں فکر مند ہونا درست ہے، لیکن ابھی بھی بہت سی لڑائی باقی ہے، اور انڈونیشیا میں اب بھی ایک بہت متحرک سول سوسائٹی ہے جس میں تفتیشی صحافی، انسداد بدعنوانی مہم چلانے والے اور ماحولیاتی تحفظ کی مہم چلانے والے کارکن شامل ہیں، اور مجھے لگتا ہے کہ وہ اپنے مستقبل کی حکومت کو ایماندار رکھنے کی کوشش کریں۔ وڈوڈو کے دور اقتدار کا خاتمہ ہو چکا ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ ان کی حکومت کی معاشی میراث کیا ہے اور ملک کا مستقبل کیسا ہو سکتا ہے۔ ہم نے یہی سوال وڈوڈو حکومت میں وزیر خزانہ کے عہدے پر فائز سری ملیانی کے سامنے رکھا۔ صدر جوکو ویڈوڈو نے پچھلے 10 سالوں میں جو کچھ حاصل کیا ہے وہ دراصل کافی قابل ذکر ہے۔ سب سے پہلے اگر آپ دیکھیں کہ ہم نے پالیسی کو کس طرح تیار کیا اور اس پر عمل درآمد کرانا عملی اور کھلے ذہن کا نتیجہ ہے۔ جیسے کہ انڈونیشیا کو بعض اوقات مشکل اور تکلیف دہ اصلاحات کرنے کی ضرورت پڑ گئی تھی، مجھے لگتا ہے کہ ان کی میراث میں ایک سب سے اہم پہلو ہے۔ وڈوڈو کی اقتدار سے رخصتی کے بعد انڈونیشیا کی معاشی ترقی کی کہانی میں ایک نئے باب کا آغاز ہو رہا ہے۔
अब देखना ये है कि क्या इंडोनेशिया के नए सदर 280 मिलियन शहरियों के सामने रखे गए उन आला अज़ाइम को हकीकत से हम आहंग कर सकेंगे। बिजनेस बियॉन्ड की इस वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद है आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आप आलमी इक़्तिसादी उमूर को नए और दिलचस्प ज़ावियों से जानने में दिलचस्पी रखते हैं तो हमारी प्लेलिस्ट में मौजूद दीगर वीडियोस ज़रूर देखें और आप इस मौजू के हवाले से भी अपनी राय कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं और एक तामीरी मुकालमे के साथ अपनी, हमारी और दीगर सारिफीन की मालूमात में इजाफा कर सकते हैं। अभी के लिए मुझे इरफान आफ्ताब को इजाज़त दीजिए। बहुत जल्द आपसे हमारी सीरीज़ बिजनेस बियॉन्ड की अगली वीडियो में मुलाकात होगी। तब तक अपना ख्याल रखिएगा।